وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اور یہ چلے بارگاہ نبوت میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بزبان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نماز پڑھ. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما قال كنا نعد الآيات بركة وأنتم تعدونها تخفيفا. كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فحل الماء فقال اطلبوا فضلا من ماء فجاءوا بإناء فيه ماء قليل فأدخل يده في الإناء ثم قال هيا على الطهور المبارك والبركة من الله ولقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. حضرت انس عبداللہ ابن مسعود، کل ہم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی طرح ایک حدیث سماعت فرمائی تھی. اب دوسرے صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کے راوی ہیں. اسی طرح کی اسی نوعیت کی ایک اور حدیث ہے. قال كنا نعد الآيات ببركة. ہم آیات کو برکت کا سبب شمار کرتے تھے اور تم ان کو ڈرانے کا سبب سمجھتے ہو. مخاطبت جو مخاطب ہے وہ اس وقت نظر آتا ہے کہ وہ غیر مسلم ہے.
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو اور ہر کام کو اور ہر معجزے کو سب کے سامنے پیش کیا کرتے تھے، حالانکہ وہ منکرین تھے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ ماننے سے انکار کرتے تھے، ان کے سامنے بھی صحابہ کرام ان تمام احکام و افعال اور معجزات کو ان کے سامنے پیش کیا کرتے تھے۔ تو حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کنا نعد الآیات برکتن وانتم، اور یہ انتم بتا رہا ہے کہ آپ ان لوگوں سے مخاطب ہیں جو منکرین ہیں۔ کہ ہر آیت کو کنا نقد الآیاتی برکت، ہم ہر آیت کو مبارک سمجھتے تھے، برکت والی سمجھتے تھے۔ وَأَنْتُمْ، اور تم تَعُدُّونَهَا تخفیفاً، لیکن دوسرے جو ایمان والے نہیں، جو ایمان نہیں لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پر اور مخالفت کرتے تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ان آیات سے، ان باتوں سے ہم کو ڈراتے۔ یہ بات یہاں سمجھنا چاہیے کہ جب اللہ کا حکم اور اللہ کی آیتیں نازل ہوتی ہیں اور اللہ کے نبی سے کرامتوں کا ظہور ہوتا ہے، معجزوں کا ظہور ہوتا ہے، تو اسے دیکھ کر مخالفین یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ ہم کو ڈرانے والے ہیں، ٹیرر ہیں، ٹیررسٹ سمجھتے۔ حالانکہ ان کو ڈر، ان کے اندر خوف آتا ہے اللہ کے احکام اور انبیاء علیہ السلام کے افعال سے اور ان کے رویے سے اور ان کے معجزات سے۔ خوف تو یہ لوگ کھاتے ہیں جو ان کے ہمارے نبی کے منکر۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اب ان کے سامنے تم وانتم تعودونها تخفیفا، تم اس کو خوف دینے والی چیز، اس سے تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم تمہیں یا اللہ کے احکام تمہیں ڈرا رہے، حالانکہ ایسا نہیں۔ لیکن یہی دور ہم دیکھیں گے کہ جہاں پر بھی اسلام پیش کیا جاتا ہے، مخالفین اسی طرح جس طرح اس دور میں صحابہ کے ساتھ سلوک کیا کرتے تھے، آج بھی وہی سلوک ہو رہا ہے، اور سمجھتے ہیں کہ جب ہم حق بیان کرتے ہیں تو انہیں خوف آ جاتا ہے، خوف طاری ہوتا ہے، اور سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں ڈرانے والے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نذیر بھی بتایا ہے کہ آپ کا اسم گرامی یہ ایک نذیر بھی ہے، جس کے معنی ڈرانے والے کے ہیں۔ لیکن ڈراتے کس سے ہیں؟ کہ ہم کو جہنم کی آگ سے ڈراتے ہیں کہ تم اس سے بچو، اس لیے ہم تمہیں یہ راستے کی طرف دعوت دیتے ہیں
جو تمہیں جنت کی طرف لے کر جائے اور نجات کی طرف لے جائے۔ لیکن جو بے ایمان ہے انہیں جنت سے اور جہنم سے کیا سروکار؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں ڈرانے اور خوف دلانے کے لیے ان آیتوں کو پیش کرتے ہیں، حالانکہ یہ آیات مبارک ہے اور برکت والی ہے اور ہمیں ہدایت اور جنت کی طرف لے کر کے جانے والے ہیں۔ وَلَكُنَّا نَعُدُّ الْآيَاتِ بِبَرَكَةً وَأَنْتُمْ تَعُدُّونَهَا تخویفاً۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر، کیسا اچھا ماحول۔ یہ صحابہ کرام ایک وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی سفر پر تھے، فَخَلَّ الْمَاءُ، سفر میں اکثر ہوتا ہے کہ پانی کی قلت ہو جاتی ہے جب لوگ زیادہ ہوتے ہیں، اور پانی آپ تو جانتے ہیں کہ صحرا میں اور اس کانٹیننٹ میں ہمیشہ پانی کی قلت رہی ہے، پانی کو ساتھ لے کر کے سفر کیا کرتے تھے۔ فَقَلَّ الْمَاءُ، پانی کم ہو گیا۔ وَقَالَ اُطْلُبُوا فَضْلًا مِّن مَّاءٍ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بچا ہوا پانی اگر تھوڑا سا بھی ہے تو وہ پانی لے کر آؤ، اگر ہو تو تلاش کرو کس کے پاس تھوڑا بہت پانی ہے۔ بس صحابہ آپ کے پاس ایک برتن لے آئے جس میں تھوڑا سا پانی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برتن میں ہاتھ ڈالا، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ ثُمَّ قَالَ، پھر آپ نے ارشاد فرمایا حَيَّ عَلَى الطُّهُورِ الْمُبَارَكِ، آؤ مبارک پانی کی طرف۔ اب یہ مبارک پانی ہو گیا کیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت عالم نے آپ کی انگلیاں اس میں ڈبو دیں، آپ نے آپ کا دست مبارک اس میں ڈبو دیا، تو آپ نے فرمایا حی علی الطہور المبارک والبرکۃ من اللہ۔ کیا کلام ہے، کیا الفاظ آپ کا ارشاد۔ اور البرکت جو ہے اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ برکت کیا چیز ہے؟ برکت نہیں ہے، کمائی اتنی ہے برکت نہیں ہے۔ برکت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس تھوڑی سی چیز میں کثرت عطا فرما دیتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا والبرکۃ من اللہ، برکت اللہ کی جانب سے ہے، اور آؤ طہور المبارک۔ وَلَقَدْ رَأَيْتُ الْمَاءَ، قد کا لفظ جو ہے یقین کو بتاتا ہے، قد بے شک، البتہ تحقیق کے معنی کہ بے شک ہم نے دیکھا، البتہ میں نے پانی کو حضور کی انگلیوں کے درمیان سے پھوٹتے ہوئے دیکھا۔ آپ کی انگلیوں کے درمیان سے
پانی کو نکلتے ہوئے دیکھا، گویا کہ ایسا تھا کہ پانی جو تھوڑا سا اس برتن میں تھا اس کا کنیکشن آپ کے تالاب کے، آپ کے سمندر، رحمت کے سمندر سے لگ گیا۔ پھر اس میں سے پانی نکلنے لگا اور اتنے فورس کے ساتھ، اتنے تیزی کے ساتھ نکلنے لگا، ایسے لگا کہ پانی اس میں سے ابل رہا ہے۔ ہم نے دیکھا انگلیوں کے درمیان سے پھوٹتے ہوئے ایک تو پانی، پھر جب پانی مل گیا، جمع ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کو اس کی طرف دعوت دی کہ آ جاؤ الطہور المبارکی، اس میں برکت اللہ کی جانب سے ہے، آ جاؤ۔ تو ہم سب کھانا کھانے کے لیے بیٹھ گئے، اور کھانا جب کھا رہے تھے، ہم کھانا کھاتے وقت کھانے کی تسبیح سنتے تھے۔ جو تسبیح کھانے کی اشیاء میں سے آ رہی تھی وہ بھی صحابہ کو سنائی دے رہی۔ یہ ایمان کی بالیری ہے، بلندی ہے کہ وہ ہر چیز اللہ کی وحی کو سن سکتے ہیں۔ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ہم کھانا جو ہم کھا رہے تھے، جو اشیاء تھی، اس میں سے وہ تمام چیزیں تسبیح بیان کر رہی ہیں۔ ہم بھی کھانا کھاتے ہیں لیکن ہمیں کوئی تسبیح سنائی نہیں دیتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب صحابہ موجود ہوتے ہیں تو ہر شے آپ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ اور جو کھا رہے تھے صحابہ، اس میں سے، اس کھانے میں سے ہم نے سنا کہ وہ کھانا تسبیح بیان کر رہا۔ بہت بڑی باتیں اس میں اہل عشاق کے لیے ہیں۔ یہ وہ دین ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر بھیجا ہے۔ لکم دینکم ولی دین۔ کفار سے یہ کہہ دو کہ تمہارے لیے تمہارا دین ہی کافی ہے، ہمارے لیے ہمارا دین کافی۔ بزرگان دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کو رحمت ہی رحمت اور برکت ہی برکت سمجھتے تھے، اور اتنے محو تھے کہ آپ کی ذات میں کہ انہیں جو انبیاء علیہ السلام کے ساتھ جو حال ہوا کرتا تھا وہ صحابہ کے ساتھ بھی ہوا کرتا تھا۔ وہی کو سننا اور تمام وہ چیزیں جو حال انبیاء کے ساتھ ہو اس کو بھی صحابہ یا آپ کے ارد گرد رہنے والے محسوس کریں۔ بہت سی اور حدیث میں آیا کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوا کرتا تھا وہ وہی آپ کے ارد گرد، آپ کی محفل میں رہنے والوں کے تمام کے قلوب میں سرعت کر جاتا۔ سبحان اللہ۔ غرض ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے۔
ایک پانی کے اس معجزے کی وجہ سے کفار یہ سمجھتے تھے کہ اس طرح یہ جادوگر ہیں اور ہمیں جادو دکھا کر کے ڈرانا چاہتے. تو آپ نے فرمایا کہ وَأَنْتُمْ تَعُدُّونَهَا تَخْوِيفًا وَأَنْتُمْ تَعُدُّونَهَا تَخْوِيفًا، اور تم اس کو ڈرانے کی چیز سمجھتے ہو، تم اس سے خوف کھاتے ہو. خوف تو تمہارے اندر ہے اور ہم کو اللہ کی جانب سے معجزات پیش کر رہے ہیں اور اللہ کی برکت اس میں سے ہم ظاہر کریں. او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب لہ الاسماء الحسنى من احصاها دخل الجنہ. لا الہ الا انت یا اللہ لا الہ الا انت الہ الا انت یا اللہ لا الہ الا انت یا اللہ استغفرک 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 یا جامع 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 استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم الغفور الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور. یا اللہ 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 یا اللہ
یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا جامع 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 اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم میں یہ صفت جامع بہت کمال کی صفت. جامع جمع کرنے والا، ہر چیز کو جمع کرنے، بہت بڑی ایسی صفت ہے جس میں یہ سب کو جمع کرتا ہے. اللہم یا جامع الناس لیوم لا ریب فیہ انک لا تخلف المیعاد. اس میں ایک بات آپ اس کو، اس آیت کو، اس بات کو یاد رکھیے کہ اگر آپ کی کوئی چیز کھو گئی ہے تو ایک دعا ہے جو اس آیت کے ساتھ ہے. جب آپ اس کو پڑھنے لگیں گے تو فوراً وہ شے جو کچھ بھی ہے اس کی یاد آپ کو آ جائے گی کہ فلاں جگہ پر ہے، یا آپ کے ہاتھ لگ جائے گی، مل جائے گی کھوئی ہوئی چیز. اللہم یا جامع الناس لیوم لا ریب فیہ انک لا تخلف المیعاد اجمع بینی و بین غالتی بول کر جو بھی شے ہے اس کو آپ اس کے نام سے بولیں یا یاد کریں تو فوراً لمحے بھر میں آپ کو وہ شے مل جائے گی، یا اس کی خبر آ جائے گی، یا وہ آپ کو یاد دلا دی جائے گی کہ وہ فلاں جگہ ہے. آپ خود بخود اس وہاں پہ پہنچ جائیں گے یا وہ شے آپ تک پہنچ جائے گی. اسی طرح میں نے بہت آزمایا ہے اور اس میں کبھی مجھے ناکامی نہیں ہوئی. جب بھی کوئی شے رکھ کر کھو جاتی ہے یا بھول جاتے ہیں یا کہیں مس پلیسڈ ہوتی ہے تو نہیں ملتی ہے، تو جب یہ دعا آپ پڑھیں گے اللہم یا جامع الناس لیوم لا ریب فیہ انک لا تخلف المیعاد، یہ عظمت قرآن کی آیت ہے. اللہم یا جامع الناس لیوم لا ریب فیہ انک لا تخلف المیعاد اجمع جمع کر، ملا دے مجھ سے، اجمع بینی و بین الضالین میرے اور اس درمیان ضالت جو کھو گئی ہے اس چیز. اگر کسی کو کسی سے آپ ملنا بھی چاہتے ہیں اور ان کی خبر چاہتے ہیں کہ وہ کہاں پر ہے تو اسی درود سے آپ کام لے سکتے ہیں کہ جیسے ہی آپ یہ
دعا پڑھیں گے، چند بار دہراتے رہیں گے، تو جس سے آپ ملاقات کرنا چاہتے ہیں اس کی خبر بھی آ جائے گی، وہ بھی معلوم ہے کہ کوئی بندہ گیا ہے اور اس کی کوئی خبر نہیں ہے کہ وہ کہاں پر ہے، کیا ہے، کس حال میں ہے۔ آپ جیسے ہی یہ دعا پڑھیں گے تو اس کی خبر بھی آپ کو آ جائے گی، اور ہو سکتا ہے کہ وہ مل جائے آپ سے آ کر۔ تو یہ بہت بڑی صفت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ یوم الجمع، محشر جو ہے جمع ہونے کا دن ہے، وہاں پر ہر ایک، اور اس کا جو وعدہ ہے یہ بالکل سچا، انک لا تخلف المیعاد، اللہ تبارک و تعالی تو کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ یا جامع 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 یا جامع۔ اور پڑھنے والے بھی، طلبا بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اگر وہ کچھ بھول جائیں، کسی کوشچن کا آنسر بھول جائیں، کوئی بات بھول جائیں، جیسے ہی انہیں اس بات کو یاد نہیں آتی، جیسے ہی یہ دعا پڑھیں گے وہ بھی انہیں یاد آ جائے۔ تو اس کو بہت سے کاموں میں ہم اسم کو استعمال کر سکتے ہیں اور اس کا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ صلی اللہ علی سیدنا محمد الاول، 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 صلی اللہ علیک یا ایھا النبی 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 الاول وسلم علیک۔ اللہ 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 واللہ واللہ اللہ اللہ واللہ واللہ اللہ 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 واللہ اللہ 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 واللہ اللہ واللہ 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 صلی علیہ وسلم محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین قل هو اللہ احد واللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد قل هو اللہ احد واللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد قل هو اللہ احد واللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم اوصل صواب ما قرآن من کلامک العظیم وما صلینا علی نبیک الکریم وما ذکرنا بسمک اللہ باسمائک الحسنى الى روح سیدنا وسندنا وحبیبنا وشفیعنا ونبینا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ثم الى جميع الانبیاء والمرسلین والصدیقین والشہداء والصالحین خصوصاً الى روح غوث الثقلین حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثم الى روح خواجگان خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثم الى روح قادر ولی شاہ الحمید گنج سوائی سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثم الى ارواح سلاطین عربہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ثم الى ارواح کل شیوخ سلسلتنا خصوصاً الى روح جدی سیدی سید نوری شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثم الى روح سیدی و مرشدی و مولائی سیدنا سید محمد عمر عامر کلیمی شاہ رحمۃ اللہ علیہ اور رضی اللہ تعالی عنہ ثم الى ارواح والدین رحمۃ اللہ علیہما ثم الى ارواح الذین سبقونا بالایمان اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم ربنا سهل لنا مهماتنا انت تعلم حوائجنا يا قاضي الحاجات اللهم انصر من نصرنا اللهم اغفر من خذلنا اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم سخر لي اعدائي كما سخرت لي لسليمان ابن داود علیہ السلام وَلَيِّنْهُمْ كَمَا لَيِّنْتَ الْحَدِيدَ لِدَاوُدَ علیہ السلام وَذَلِّلْهُمْ كَمَا ذَلَّلْتَ فِرْعَوْنَ لِمُوسَى علیہ السلام وَخَهِّرْهُمْ كَمَا خَهَّرْتَ أَبَا جَهْلٍ مُحَمَّدٍ علیہ السلام بحق کافا یا عین صاد وبحق ها میم عین سین قاف ثم بكم عمي فهم لا يرجعون ثم بكم عمي فهم لا يعقلون ثم بكم عمي فهم لا يبصرون إياك نعبد وإياك نستعين فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم والحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم السلام